بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کا واقعہ ہے وفات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے رخصت ہو کر جب اپنی قوم میں آئے تو لوگوں نے ان سے کہا، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ خضر علیہ السلام سے کون سا علم سیکھ کر آئے ہیں، وہ ذرا بیان تو کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو دیکھ کر سن کر آیا ہوں وہ تم میں بیان کرنے کے قابل نہیں ہے، وہ علم تو نبیوں کو ہی ہوتا ہے۔ جب 30 برس موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کو اس میدان طبع میں گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ، فلانے روز فلانے وقت فلانی جگہ ہارون علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لوں گا۔ جب ارشاد ہوا، موسیٰ علیہ السلام روز موعود نے منتظر رہے۔ جب وعدہ آیا، ہارون علیہ السلام کو فرمایا، اے بھائی چلو اس میدانی فلانی جگہ پر۔ پس وہ دونوں حضرات اپنی قوم سے نکل کر ایک باغ میں گئے۔ اس کے نیچے ایک نہر جاری دیکھی۔ اس وقت کنارے پر ایک تخت میں تکلف دھرا پایا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اس پر جاگ بیٹھے اور کہا، اے بھائی، یہ کیا خوب جگہ ہے، یہاں رہنا چاہیے۔ تب خدا کے حکم سے ملک الموت نے آ کر ان کی جان قبض کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر بہت ہی افسوس کیا۔ اکثر حضرات کا یہ قول ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو اس تخت سمیت اللہ تعالیٰ نے آسمان پر لے لیا، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ان کو تخت سمیت زمین کے نیچے لے لیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے جا کر کہا، میرے بھائی ہارون علیہ السلام نے انتقال کیا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ میرے نہیں، شاید تم نے ہی مارا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے ان کو نہیں مارا، اس بات کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ وہ بولے، اگر تم نے نہیں مارا تو ان کی لاش ہم کو دکھاؤ۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند قدوس سے دعا کی، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی لاش اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نیچے اتاری یا نیچے سے زمین کے نکالی۔ انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی لاش کو سر تاپا دیکھا، اس پر نشان نہ پایا، پھر بھی ان کو مرنے پر یقین نہ کیا، اور پھر کہا، اے موسیٰ، ہارون علیہ السلام کو تم نے ہی مارا ہے۔ اس بات کو قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس واسطے کہا، وہ قوم حضرت ہارون علیہ السلام کو زیادہ دوست رکھتی تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند قدوس سے دعا مانگی، پھر اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو زندہ کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے زندہ ہو کر اپنی قوم سے کہا، مجھے میرے بھائی نے نہیں مارا، میں تو خدا کے حکم سے مرا ہوں۔ اتنا کہہ کر پھر وہ جاں بحق ہو گئے اور اسی وقت وہ غائب ہو گئے۔ تب ان سب کو یقین ہوا حضرت ہارون علیہ السلام کے مرنے کا۔ اس تیام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس پر آئے اور یوشع علیہ السلام کو، جو ان کے بھانجے تھے، ان کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ جب 3 برس گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے ملک الموت، تو میری زیارت کو آیا ہے یا روح قبض کرنے کو؟ وہ بولے، میں تو روح قبض کرنے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کس راہ سے تو میری روح قبض کرے گا؟ وہ بولے، تمہارے منہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تجھ کو معلوم ہونا چاہیے میں نے منہ سے خدا سے تکلم کیا۔ انہوں نے کہا، اچھا، میں آنکھ سے نکال لوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، آنکھ میں نے خدا کا نور دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا، اچھا، میں پیر کی راہ سے نکال لوں گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں پیر سے چل کر کوہ طور پر گیا تھا۔ پھر انہوں نے کہا، اچھا، میں نے خدا کے حکم سے تیری روح قبض کر لوں گا۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غصے میں آئے اور کہا، اے اسرائیل علیہ السلام، کتنے ہزار کلام میں نے خدا سے بلا واسطہ کیے، کوئی بیچ میں واسطہ نہ تھا۔ پس اس عزت کی قسم کہ میں جلدی جان دیتا اپنی تسلیم نہ کروں گا۔ خداوند قدوس نے میرا اور بھی سوال ہے۔ ملک الموت یہ سن کر چلے گئے۔ جناب باری تعالیٰ میں عرض کیا، خدایا، تجھ کو خوب معلوم ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے مجھ کو کہا، اس وقت میں جان دینا تسلیم نہ کروں گا۔ پھر خطاب آیا کہ اے موسیٰ، تو میری طرف آنے کو راضی نہیں ہے؟ وہ فوراً بول اٹھے، اے میرے پروردگار، میں تیرے پاس آنے کو راضی ہوں، مگر ایک بار تیرے دیدار کی تمنا رکھتا ہوں کہ میں تو کوہ طور پر جا کر مناجات اور شکر کروں گا اور وہیں تیرا کلام سنوں۔ 1000 جان میری فدا
تیرے کلام پر پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے کوہ طور پر جا کر عرض کی، خدایا میں نے اپنی آل اور امت تجھ کو سونپی، ان کو تو اپنی رضا میں رکھیو اور ان کو مال حرام سے بھی باز رکھیو اور ان کو روزی حلال دیجیے، کیونکہ میری امت نہ تو ان میں بس ندا آئی، اے موسیٰ زمین پر عصا مار۔ عصا مارا تو پھٹ کر دریا نکلا، پھر حکم ہوا دریا پر عصا مار۔ جب عصا مارا تو اس کے اندر ایک پتھر سیاہ ظاہر ہوا، پھر حکم ہوا اس پتھر میں منہ میں گھاس لے کر اللہ کا ذکر کرتا ہوا تسبیح پڑھ رہا تھا۔ ترجمہ: اے پروردگار، تو مجھ کو دیکھتا ہے اور میرا کلام سنتا ہے اور جگہ میری جانتا ہے اور روزی پتھر کے اندر پہنچاتا ہے، کسی کو محروم بھوکا تو نے نہیں رکھا اپنے فضل و کرم سے۔ پس جناب باری تعالیٰ سے ارشاد ہوا، اے موسیٰ کرے دریا تحت الثری میں پتھر کے اندر کیڑوں کو میں روزی پہنچاتا ہوں، اس کو بھی نہیں بھولتا، تو میں تیری امت کو کیوں بھولوں گا؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے خوش ہو کر نیچے اتر آئے اور راہ میں کیا دیکھتے ہیں کہ 7 آدمی ایک قبر کھود رہے ہیں۔ ان سے پوچھا، تم کس واسطے قبر کھود رہے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ قبر خدا کے دوست کے لیے کھودتے ہیں، تم بھی آؤ اس میں شریک ہو جاؤ، ثواب حاصل کرو۔ جب وہ قبر تیار ہو گئی، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، جو صاحب قبر ہے وہ تمہارے قد برابر ہے، ایک بار تم اس میں اتر کو دیکھو تمہارے قد کے برابر ہوئی یا نہیں۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبر میں اتر کر لیٹ کر دیکھا اور پھر کہا، کیا خوب جگہ ہے، کاش کہ یہ میری قبر کے لیے ہوتی تو کیا خوب ہوتا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک سیب بہشت سے لا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا، اس کو سونگھا، فوراً جان بحق تسلیم ہو گئے، اور فرشتوں نے ان کو نہلایا دھلایا، پھر بہشت کا کفن پہنایا اور نماز جنازہ پڑھ کر اسی قبر میں دفن کر کے قبر کو چھپا دیا۔ اس لیے کوئی نہیں جانتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان قبض کرنے کو آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصہ ہو کر ایک تماچا ان کے چہرے پر ایسا مارا کہ آنکھ ان کی نکل پڑی۔ انہوں نے جناب باری تعالیٰ میں جا کر فریاد کی کہ الہی، تجھ کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہر 2 آنکھیں نکال ڈالتے۔ پس ندا آئی، اسرائیل علیہ السلام جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہو کہ تم حیات دنیا اور منظور ہے، تو بھیڑ کی ہاتھ رکھ کر دیکھو کہ کتنی پشم میں آتی، اتنی ہی عمر ہم تم کو اور دیں گے، اور تم یہ چاہتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی، اپنے دل میں سوچا، آخر ایک بار مجھ کو مرنا ہے۔ تب اسرائیل علیہ السلام سے کہا، خدا کے حکم سے اب میری جان قبض کرو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر تقریباً 150 برس کی ہوئی تھی، پس ان کے حکم سے ان کی جان قبض ہوئی۔ اور بعض روایات میں یوں ہے کہ ملک شام میں جباروں سے فتح کرنے کے بعد انتقال فرمایا۔ واللہ اعلم۔ جی تو ناظرین، آج کا واقعہ تھا یہاں تک۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہوئی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔